Praise the Lord, saints. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं, खुश हैं खुदा उनमें, और खुदा उनका हम शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें एक नया दिन दिया ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें. ऑल ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सो जो आज का जो टॉपिक है, थॉट है, वो आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ. वो है आंखों की पाकीज़गी इन जनरल, होलीनेस. So let's see what the Lord says about holiness. देखते हैं अंजील मुक़द्दस में कि खुदावन पाकीज़गी के मुतल्लिक़, ख़ासकर आंखों की पाकीज़गी के मुतल्लिक़ क्या फरमाते हैं. हम शुरू करेंगे मत्ती की अंजील उसके 27वें बाब से. लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ही कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ ज़िना कर चुका. बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना डाला जाए. आमीन. सो यहाँ सेंट्स देखते हैं खुदावंद पाकीज़गी की बात कर रहे हैं, और बिलखुसूस आंखों की पाकीज़गी की बात करते हैं, और शुरू करते हैं कि लिखा, तुमने सुना है कि लिखा है कि ज़िना ना करो. सो हम पुराने अहद में देखते हैं कि 10 अहकाम में से एक हुक्म जो था वो था ज़िना ना कर. सो जो पुराना अहदनामा है वो बेसिकली ज़्यादा ज़ाहिरी चीज़ों को ज़ाहिर करता था, फिज़िकल आउटवर्ड चीज़ों को ज़ाहिर करता था. ये करो वो करो तो तुम ठीक रहोगे. बदनी चीज़ों को, ज़ाहिरी चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को ज़्यादा उससे ताल्लुक़ रखता था कि आप इसको ना छुओ, उसको छुओ, ये ना खाओ, ये खाओ, ये करो, वो ना करो. और उसका बेसिकली स्पिरिट से, दिल से जो था ना, वो ताल्लुक़ कम था. लेकिन थे खुदा के हुक्म, और अच्छे थे हुक्म, पाक हुक्म थे, और शरीयत थी खुदावन की जो हर तरह से अच्छी थी, लेकिन वो अंदर से इंसान को चेंज नहीं करती थी, वो रूहानी नहीं थी. सो जो पुराना अहदनामा था वो नए दौर को बेसिकली उसकी तरफ इशारा करता था, और वो रास्ता था खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेके आने का. और हम देखते हैं कि नए अहदनामा जो था बेसिकली वो अक्स था नए अहदनामे का. कलाम मुक़द्दस में लिखता है असल चीज़ें जो थी वो असल चीज़ें नए अहदनामे में थी, रूहानी थी. सो जो पुराना अहदनामा था वो सिर्फ एक अक्स था, और असल चीज़ जो है वो फजल है, और नया अहदनामा है खुदावंद यीशु मसीह है. और ये हम देखते हैं कि जब नया अहदनामा स्टार्ट हुआ, जब खुदावंद यीशु मसीह का ज़हूर हुआ, तो खुदावंद जब ज़मीन पर आए तो फजल का दौर स्टार्ट होगा. और जब खुदावंद का सलीब पर मुए और जी उठे तो फजल का दौर स्टार्ट हो चुका. तो अब इस वक्त हम फजल के दौर में रह रहे हैं. सो हम यहाँ देखते हैं बड़ी गहरी बात. खुदावंद कहते हैं कि तुमने सुना है कि कहा गया था कि ज़िना ना करना, लेकिन अब खुदावंद चूँकि रूहानी दौर स्टार्ट हो चुका है, फजल का दौर स्टार्ट हो चुका है. खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, मर के जी उठे हैं आपके लिए और मेरे लिए. सो वो एक आपसे एक ज़्यादा एक स्टैंडर्ड जो है ना वो तलब करते हैं. सो जो पाकीज़गी का जो मयार है वो बुलंद तर हो गया है, वो रेज कर दिया खुदावंद ने. लिखा था पुराने अहदनामे में कि तुमने लिखा है कि ये ना करो, वो ना करो, ठीक है, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे तो ठीक रहोगे. लेकिन मैं तुमसे अभी कहता हूँ कि तुम अगर आंखों से भी गुनाह करोगे तो वो बेसिकली गुनाह गिना जाएगा तुम्हारे लिए. सो हमारी जो आंखें हैं वो खुदावंद की हैं, जो हमारा बदन है वो खुदावंद का है. लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, और हाँ, हम उसी के लिए जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं, और हम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हैं. खुदा ने अपना खून देकर हमें मोल लिया है. सो इट्स वेरी क्लियर कि हमने अपने थॉट्स को भी काबू में रखना है, कंट्रोल में रखना है. ये सिर्फ हाथों और बदनी और जिस्मानी चीज़ें के बारे में नहीं है, बल्कि नया नामा जो है यीशु मसीह हमें कहता है कि अपनी सोचों को और आंखों को भी कंट्रोल में रखना है अपने. सो अगर आप आंखों से भी गुनाह करते हैं और सोचते हैं उसको अंदर, तो वो भी ज़िना समझा जाता है, ज़िना गिना जाता है नए अहदनामे में. सो हमें बड़े केयरफुल रहने की ज़रूरत है, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो बेसिकली जो यंगस्टर हैं, उनके लिए ये ख़ास कलाम है बेसिकली कि वो अपने आप को पाक रखें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक. और लिखा जवान अपनी रविश किस तरह जो है ना वो सही रख सकता है. लिखा कलाम मुक़द्दस पर निगाह रखने से, और उसको जो है ना उसके मुताबिक निगाह रखने से, चलने से. सो अपनी रविश जो है ना वो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो है ना वो ढालें.
اور اسی طرح ہم پہلے قرنتھیوں کا باب اس کی 6 آیت اور اس کی 6 باب اور اس کی 9 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مزید پالوس رسول اس پہ روشنی ڈالتے ہیں پاکیزگی کے اوپر. سو ہم دیکھتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، لکھا ہے فریب نہ کھاؤ. نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم. سو یہاں پولس رسول جو ہے بڑے واضح طور پر کہتے ہیں، کلیئر کر دیتے ہیں مزید کہ فریب نہ کھاؤ، فریب نہ کھاؤ. شیطان آپ کے دلوں میں کہے گا، ڈالے گا کہ نہیں یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ گناہ نہیں ہے، آپ تو سوچ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ہم یہاں جو ہے نا بڑا کلیئرلی یہاں پولس کہتا ہے کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. سو لسٹ میں لکھا ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا قرنتھیوں 6 باب 9 آیت، بت پرست، حرام کار، زناکار، عیاش، لونڈے باز، چور، لالچی، شرابی، یہاں تک کہ گالی بکنے والے بھی خدا کے جو ہے بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے. اور ہم دیکھتے ہیں، ہم عام طور پر ہمارا کلچر ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسٹرن کلچر بھی ہے، اس میں بھی لوگ گالیاں بکتے ہیں منہ سے اور کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں جی، خدا معاف کر دے گا. تو ہم دیکھتے ہیں سٹینڈرڈ آف جو ہولینس ہے، جو کردار ہے آپ کا، جو پاکیزگی کا معیار ہے، وہ یسوع نے بلند تر کر دیا ہے پرانے نامے سے. سو اگر آپ آنکھوں سے بھی گناہ کریں گے تو وہ زنا گنا جائے گا. صرف یہ نہیں کہ آپ نے فزیکلی بدنی طور پر کوئی گناہ کیا ہے، بلکہ آپ سوچ میں بھی اگر کوئی گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے بھی کرتے ہیں، تو وہ زنا گنا جائے گا. اسی طرح اگر آپ خون کرتے ہیں، پرانے میں لکھا ہے تو خون نہ کر، لیکن نئے نامے میں لکھا ہے تو وہ کسی بھائی سے نفرت کرتا ہے تو وہ تو خونی ٹھہرا، تو وہ بھی خون گنا جائے گا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں کہ جو ہولینس کا جو سٹینڈرڈ ہے، خدا ہم سے زیادہ معیار توقع کرتے ہیں اس کی، اور ہمیں سوچوں میں پاک بننا ہے، آنکھوں سے پاک بننا ہے، اور اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے، کہاں کہاں ہماری آنکھ جا رہی ہے، اور کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول کریں اور ان چیزوں سے گریز کریں. اور لکھا ہے شرابی، شراب پینے والا، گالی بکنے والا اور حرام کار اور زنا کار بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. ویری کلیئر، ٹھیک ہے جی. اگر آپ کرسچن ہیں، اگر آپ اپنے آپ کرسچن کہتے ہیں اور بپتسمہ بھی لے چکے ہیں، اور اگر آپ پھر بھی ان کاموں کو کر رہے ہیں، آپ کی سوچیں نظریں پاک نہیں ہیں، اپنے خداوند کو نہیں دھیمی، تو بہن اور بھائیو ابھی تک آپ ناپاکی میں چل رہے ہیں، گناہ میں چل رہے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے ان کا انکار کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. سرنڈر کریں خدا ان کو، اپنی سوچوں، آنکھوں کو. اور اسی طرح ہم مکاشفہ کی کتاب کو دیکھتے ہیں، اس کے 22ویں باب کی 14ویں آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے، مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں. ہاللیلویا. سو اپنا جامہ دھونے کی ضرورت ہے. جب آپ یسوع کے پاس آتے ہیں اور اس کو خدا اور منجی اپنا مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کے یسوع کے لہو سے دھل جاتے ہیں. ہاللیلویا. آپ کا جامہ دھل جاتا ہے، سفید ہو جاتے ہیں آپ کا لباس، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. سو وہی لوگ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے جو پاکیزگی میں چلتے ہیں، یسوع کے لہو سے دھلیں اور یسوع کو خداوند مانتے ہیں، اس کی قربانی کو مانتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس کو خداوند قبول کرتے ہیں اپنے دلوں میں، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. سو جب یسوع مسیح جب آئیں گے، بادشاہی اپنی اسٹیبلش کریں گے، جو ہے نا شروعات کریں گے، بادشاہی کا آغاز کریں گے اس دنیا میں، تو شہر ہوگا، اور یروشلم جو ہے نا، نیا یروشلم آسمان سے نازل ہو کر آئے گا زمین پر، اور اس کے 12 دروازے ہوں گے. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کون کون اس میں داخل ہو سکتا ہے، یہ غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو. اور اس میں لکھا ہے، اور ان سے دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے گا.
میں لکھا ہے جادوگر اور حرام کار، خونی، بت پرست. اس طرح کے جو لوگ ہیں کام کرنے والے، وہ خدا کی بادشاہی کے وارث ہرگز نہ ہوں گے. عزیزو، آج کا جو دور ہے وہ بہت ناپاکی کا دور ہے، اور آج کے دور میں جو ہے نا بہت غلاظت ہے. لوگ بری لینگویج یوز کرتے ہیں. بے شک یہ چیزیں شروع سے رہی ہیں انسان کے نیچر میں، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ اور یہ سوشل میڈیا کے آنے سے، اور یہ چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ آسانی سے اویلیبل ہیں لوگوں کے لیے، اور انسان گناہ میں جلدی گر جاتا ہے. یہاں تک کہ پاسٹرز بھی جو ہیں منسٹری میں جو ہیں لوگ، وہ گناہ میں گر جاتے ہیں، اور ان کے لیے بھی صرف انسان ہے، انسانی نیچر سب کی ہوتی ہے ایک جیسی. آئیے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی روش کو ہم پاک رکھیں، خدا کے کلام پر نظر رکھنے سے اس کو پاک رکھیں، اور خدا کے مرضی کے موافق چلیں، کیونکہ کلام مقدس بہت کلیئر ہے کون آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا اور کون نہیں ہوگا. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور لکھا ہے آنکھوں سے بھی جو بری خواہش سے کسی عورت کو دیکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ زنا کر چکا اس کے ساتھ. یسوع مسیح جو ہے نا وہ ہمیں تلقین کرتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشوں کا انکار کریں اور پوری پاکیزگی سے خدا کے ساتھ چلیں. دنیا کے فلاسفر، دنیا کے جو ریلیجن ہیں، مذاہب ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس حکم پورے کر لو، ظاہری طور پر ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو، بدنی طور پر دل سے نہیں، اوپر سے اگر آپ نے کر لیا ہے، یہ چیز کھا لی، یہ چیز نہیں کھائی، تو آپ جنت میں یا آسمان پر چلے جائیں گے، آپ قبول ہیں خدا کے حضور میں خدا کا. لیکن خدا جو بائبل کا خدا جو ہے نا، وہ کلام مقدس خدا آپ کو یہ کہتا ہے، یسوع مسیح کے دل، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. اس طرح کرسچینٹی جو ہے نا وہ باقی فلاسفی سے، اس طرح ریلیجن سے فرق ہے، کیونکہ خدا اس میں آپ کے دل کو دیکھتا ہے. جب تک آپ کا دل صحیح نہیں ہے، جب تک آپ کی روح پاک نہیں ہے، نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئی یسوع مسیح کو قبول کرنے سے، آپ ہرگز خدا کی بادشاہی کو میں داخل نہ ہوں گے. لیٹس پرے. فادر وی تھینک یو، وی لو یو. خدا باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تو ہمیں خدا فضل عطا کر ہمیں اپنا، تاکہ ہم خدا تیرے کلام مقدس کے مطابق چل سکیں، اپنے آپ کو پاک کر سکیں، اپنی آنکھوں کو پاک کر سکیں. اپنی آنکھیں، بدن اور اپنے اعضاء تجھے دیتے ہیں. خدا تو ہمارا خداوند ہے، تو نے ہمارے لیے جان دی خدا صلیب پر. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. یہ دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے پا لیتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس یو. اسٹے بلیسڈ. بائے بائے.